السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، کوئی بیان نہیں کرنا چاہتا، بس بیٹھے بیٹھے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم مسلمانوں کا رخ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ جہاں بھی دیکھتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہو یا پھر باہر ہو، اور گلی میں، کوچوں میں، بازاروں میں، جہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، تو مسلمانوں کا رخ جو ہے نا وہ بدل رہا ہے۔ مسلمانوں کا رخ صراط مستقیم سے ہٹتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا رخ، ان کی توجہ اور ان کی جو طرف ہے وہ مغرب جو ہے نا بن چکی ہے، اور مغرب کے طرز زندگی اور ان کے طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ اور کیوں دین کی طرف راغب نہیں ہو رہے، اور دین کی طرف جو ان کا رخ ہے وہ کیوں نہیں پلٹ رہا، کیوں وہ اپنی زندگی کا یو ٹرن کیوں نہیں لے رہے کہ وہ مغرب کی زندگی کو، مغرب کے طریقوں کو، ان کی طرز زندگی کو چھوڑ کر اور نبی کے طریقوں پر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی زندگی کو اپنائیں۔ یہ کیوں ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام باوجود اس کے کہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا کلام سنانے والے، اللہ کا کلام پڑھنے والے، اللہ کا کلام سمجھنے اور سمجھانے والے سب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا رخ جو ہے نا وہ نہیں تبدیل ہو رہا، ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ کیوں؟ میرے بھائی اور دوستو، اصل میں مسلمانوں کا رخ، ایک مومن کا رخ اس وقت تبدیل ہوتا ہے جبکہ وہ غفلت میں ہو، غفلت کی زندگی گزار رہا ہو، تو اس کا رخ جو ہے نا وہ اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب اس کا دل صاف اور پاک ہوگا۔ جب اس کا دل پاک نہیں جب تک ہوگا تو اس وقت تک جو ہے نا اس کا رخ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک قرآن کو سننے کا مزہ وہ نہیں لے سکتا، اس وقت تک وہ دین کی بات کو سننے کا مزہ نہیں لے سکتا۔ دین کی بات، قرآن کا کلام، قرآن یعنی اللہ کا کلام اور اللہ کے احکامات کو سن کر اس کے دل کے اندر غم اور درد محسوس نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل کو پاک اور صاف نہ کر لے۔ کیوں؟ کہ اللہ جو ہے نا وہ پاک ذات ہے اور وہ پاک جگہ کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کا کلام اترنے کے لیے اپنے دل کے اندر، میرے بھائیوں اور دوستو، دل کا پاک ہونا لازمی ہے، اور قرآن کیونکہ پاک ہے تو وہ پاک والی جگہ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے دل جو ہے نا وہ ناپاک ہو چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور کیوں ہمارے دل کو اطمینان نہیں پہنچتا؟ جبکہ ہم موسیقی کو سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے یعنی مزہ، یعنی ایک جو ہے نا ریسٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے انسان، کہ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ جب میں گانے سنتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے، میں ایسے ریلیکس ہو کر جو ہے نا سنتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا کچھ محسوس کر رہا ہوں، یعنی ریلیکس محسوس کرتا ہوں جب میں گانے سنتا ہوں، کوئی بھی موسیقی سنتا ہوں۔ اور وہ گھنٹوں سنتا ہے، یہاں پر جو ہے نا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ہینڈ فری لگاتا ہے، اور چلتے چلتے گھنٹے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہوگا تو اس کا طے ہو جائے گا۔ لیکن اگر گاڑی کے اندر یا جو ہے نا موٹر سائیکل میں ہینڈ فری میں تلاوت لگا دی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ سنے گا، اس کے بعد جو ہے نا پھر گانے لگا دے گا۔ بازاروں میں، دکانوں میں دیکھتے ہیں، جب دکان کھلتی ہے صبح تلاوت لگی ہوتی ہے، 5-10 منٹ کی تلاوت لگانے کے بعد پورا دن موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کا رخ کیسے تبدیل ہوگا؟ ہم نے دل کے دروازے بند کر دیے ہیں
کیوں کہ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور قرآن کے احکامات اور یہ قرآن کا جو کلام ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ دل میں اس وقت تک نہیں اتر سکتا جب تک کہ ہم دل کے دروازے نہ کھول دیں۔ دلوں کے دروازے قرآن کو اندر داخل ہونے کے لیے بند ہے، لیکن موسیقی کو داخل ہونے کے لیے راستے کھلے ہو چکے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بس یہی گزارش کرنی تھی کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ اپنے دل کو پاک اور صاف کیسے کریں گے؟ اپنی نظروں کو ٹھیک کر کے، اپنی آنکھوں کو میرے بھائی اور دوستو حیا والی بنا کر، پھر جو ہے نا اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ جب بازار میں ہم بدنظری نہیں کریں گے اور موسیقی کو روح کی غذا نہیں سمجھیں گے، اور اسی طرح اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی سے جو ہے نا برا کلام نہیں کہیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، اور کسی کو گالی گلوچ یا پھر ایسا کلام، ایسی بات کہنا کہ جس سے اس کا دل دکھ جائے، میرے بھائی اور دوستو جب تک ہم اس سے احتراز نہیں کریں گے، اور سب سے اہم چیز کہ ہم اپنے دماغ کو صاف نہیں کریں گے، میرے بھائی اور دوستو یہ تیسرا دروازہ ہے دل کو صاف کرنے کا، اور دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اندر داخل ہونے کے لیے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی مالکیت اور اس کی قدرتوں کو اور غور قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے میرے بھائی اور دوستو اپنے دماغ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہمارے دماغ یعنی ہماری سوچ جو ہے نا وہ گندی ہو چکی ہے آج کل۔ ہم ہر وقت جو ہے نا نفسانی خواہشات جو ہے نا اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یا پھر زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہو ماضی کے اندر، اس کو سوچ کر جو ہے نا اس کا مزہ لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو لذت اس دنیا کی کچھ دیر کے لیے ہے، لیکن وہ آخرت جو ہے نا میرے بھائی اور دوستو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، کہ اے انسان آخرت ہی بہتر ہے تیرے لیے، اے ایمان والو آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور وہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو اللہ کے واسطے اپنے رخ کو چینج کرو، اپنے رخ کو بدل دو، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستو ہم گناہ کریں گے تو کل قیامت کے دن جو ہے نا اس کی یہ سزا ہے، کل قیامت کے دن جو ہے نا اللہ یہ سزا دیں گے، اور قبر کے جو ہے نا اندر یہ سزا ہے، موت کے وقت جو ہے نا فرشتہ کیسے روح نکالے گا، سب کچھ پتہ ہے۔ اس کے باوجود ہمارا رخ جو ہے نا وہ چینج اور تبدیل نہیں ہو رہا، ہم دین کی طرف نہیں آ رہے۔ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہو، دو بندے بیٹھے ہوتے، بس نماز پڑھ کر ہم نے نکلنے کی کرنی ہوتی ہے کہ ہم نکل جائیں، اور جب نماز کے لیے آنا ہو تو بس جیسے ہی اللہ اکبر کہی جائے یا 1 منٹ 2 منٹ رہ جائے تو ہم نے اس وقت جو ہے نا مسجد میں داخل ہونا۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ پہلے دے جو ہے نا وہ آ جائے اور مسجد کے اندر جو ہے نا کچھ ذکر کرے، نماز کے لیے انتظار کرے۔ میرے بھائی اور دوستو اس پرفطر دون کے اندر 3 کام، کم سے کم جو ہے نا 3 کام میرے بھائی اور دوستو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم کریں۔ نمبر 1 کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ اس صاف کرنے کے میں نے آپ کو طریقے بتائے کہ ان طریقوں کو اپنانا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، موسیقی کو چھوڑنا ہوگا۔ اپنی تصویروں کے ساتھ جو ہے نا ہم موسیقی کو لگاتے ہیں، خود بھی گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ جاریہ یعنی تو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، گناہ جاریہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا اس گناہ میں جو ہے نا مشغول کر رہے ہیں، ان کو بھی سنوا رہے ہیں گانے۔ تو میرے بھائی اور دوستو خدا را اپنے آپ کو بدلو، فرائض اپنی زندگی کے اندر نہ چھوڑنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر کون کون سی چیزیں فرض ہیں، فرائض نہیں چھوڑنی، نمبر 1۔ اور نمبر 2 ظلم نہیں کرنا، ظالم کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور نمبر 3 جھوٹ اور دھوکہ،
یہ 3 کام میرے بھائی اور دوستو اگر آپ کر رہے ہیں، یہ 3 کام میرے بھائی اور دوستو، تو آپ اس دنیا میں اللہ کے ولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی اور اللہ کے کلام کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔